فردوس محمد خانیوال سے، میری بھابھی حاملہ ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوا کہ بچہ معذور ہے، مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے، حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے؟ حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے نا تو کسی صورت میں اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جائے گا، اور اگر ابھی اس کو ایبورشن نہ کیا تو ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر بچے نے تو ویسے ہی مر جانا ہے پیدائش سے پہلے ہی، تو پھر وہ اس کو وقت سے پہلے اس کی ایبورشن کروا کے ضائع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی زندہ آنا نہیں ہے اس نے دنیا میں۔ اس کے علاوہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو جائے نا تو کسی قیمت پہ حمل نہیں گرا سکتے۔ معذور ہے تو کوئی بات نہیں، اس پہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ سارے مزے انسان نے دنیا میں نہیں اٹھانے، اصل تو آخرت ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو پالا اور بڑی محبت سے ان کو پال پوس کے بڑا کیا۔ دیکھیں کافر چاہتا ہے، کافر کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، تو کافر تو چاہے گا کہ کوئی ٹینشن نہ ہو اس کو دنیا میں، وہ ہر طرح کی ٹینشنوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں بھائی، قرآن کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی ہے یہ آخرت کی، تو جب آخرت ہی اصل ہے تو اگر معذور بچہ پیدا ہو گیا تو بھائی یہ تو آپ کے لیے جنت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اس معذور کی خدمت کریں، ایک ایک لمحے میں آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم بچپن میں رہا کرتا تھا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے دوست تھے، ان کا معذور بچہ تھا، وہ واکر پہ لے کے اس کو گھومتے تھے، 8-10 سال انہوں نے اس بچے کی خدمت کی، اس کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ کے اعمال میں نہیں لکھے جا رہی ہے اجر؟ جو بھی بچہ ہوتا ہے نا، غیر مسلموں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ بچہ ماں باپ کا ہے، اسلام کہتے ہیں نا 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 نا، پہلے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بعد والدین کا بچہ ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، ہم جن بچوں کو پالتے ہیں، محبت دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں ترقی کریں، تو یہ اپنے بچوں کو نہیں کر رہے، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے بچہ یہ بعد میں آپ کا، پہلے اللہ کی مخلوق ہے یہ، تبھی ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو پالیں، کیونکہ وہ اللہ کہتے ہیں تمہارے نہیں ہے، میری مخلوق ہے یہ میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی کیئر کرنا، تو اس لیے ہمارے لیے تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہم نہ نسل روکتے ہیں اور نہ الحمدللہ ہم بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، نہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں نہ لڑکوں کو۔ ہمارے پاس تو یہ آخرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں بچے روکتے بھی ہیں، اس لیے کہ 2 سے زیادہ ہو گئے تو ہماری آمدن میں یہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، لہذا جتنے بھی ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں وہ غربت کے خوف سے ان کے 1-2 سے زیادہ بچے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہم غریب نہ ہو جائیں، تو ان پہ ویسی پھٹکار اللہ کی طرف سے اتنی برستی ہے اس کنجوسی دماغ اور کنجوس دل کی وجہ سے کہ کروڑ پتی ہو کے بھی اللہ ان کے دل کو جو ہے نا تنگ کر لیتا ہے۔ پھر ان کو اولادیں بھی ایسے ہی ملتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ابا نے اس لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے کہ بھئی 2 بچے اس لیے ہوئے کہ جی ان پہ خرچ نہ کرنا پڑے، تو ان کا بھی یہ مائنڈ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کریں گے۔ نتیجہ وہی یورپ والا کہ ابا کو بھی اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، اس بڈھے کو بھیجو وہاں اولڈ ہاؤس میں، بڈھی ماں کو بھی بھیجو اولڈ ہاؤس میں، پیسہ بچاؤ پیسہ۔ تو ہم یورپ کی طرف ہی جا رہے ہیں، اسلام بالکل اس کے اگینسٹ۔ اسلام کہتا ہے اولاد معذور ہے، بیٹیاں ہیں تو بھی رونے کی اجازت نہیں ہے، 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سبحان اللہ بھائی 3 کیا 6 ہو جائیں، 9 بیٹیاں ہو جائیں، 3 دفعہ ضمانت ہے بھائی، اور کیا چاہیے؟ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بتایا میری 9 بیٹیاں ہیں، میں نے کہا بھائی تمہارا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو گیا یار، 3 بیٹیوں کی سفارش قبول نہیں ہوئی، دوسری 3 لے آنا، وہ نہیں ہوئی تیسری 3 لے آنا۔ تو یہ عذاب میں جو ہے نا لبرل لوگ ہیں جن میں اللہ نے ان کو ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ 2 سے زیادہ بچے بھی ان کے لیے عذاب ہیں، ہوتے تو وہ 2 بھی عذاب ہیں، تو 2 کون سا کام کے نکلتے ہیں ان کے۔ تو جن کا دل بڑا ہوتا ہے ان کی اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں خوب الحمدللہ، ان کے گھروں میں رونقیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی معذور بچہ آ گیا تو اس پہ بھی خوشی خوشی اس کو پالتے ہیں، یار اب تو ہمیں صدقہ خیرات کا ایک ذریعہ مل گیا، یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی ہم اس کو جو کھلائیں گے ہمیں تو ڈبل صدقے کا اجر ملے گا، تو یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں بالکل ٹینشن نہ لیں، اگر بچہ معذور ہے کوئی بات نہیں بھائی، ہم اس معذور کو پالیں گے۔ تو جیسے دنیا میں بچہ معذور ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو ماں کے پیٹ میں بھی اگر معذور ہے اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے، اس کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دنیا میں آنے کے بعد کسی کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے جنت کمانے کا ایک ذریعہ دے دیا ہے۔ باقی اللہ سے دعا عافیت ہی کی مانگنی چاہیے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ صحت مند بچہ دے آپ کو۔ خود سے آزمائشیں مانگنا ٹھیک نہیں ہے، خود اللہ سے عافیت ہی مانگے، اللہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں خوشیاں دے اور ہمیں اس میں شکر کی توفیق دے۔ تو پھر بھی اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے اس میں انسان صبر کرے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے۔ یہ جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ بچہ معذور ہے، اللہ کرے یہ رپورٹ غلط ہو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بعض دفعہ رپورٹ میں معذور ہوتا ہے لیکن اللہ صحت مند بچہ دے دیتے ہیں۔ تو دعا میں کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے، لیکن اگر یہ 4 مہینے کا ہو گیا تو اس کو ضائع نہیں کر سکتے، اور 4 مہینے سے پہلے بھی بچہ صرف اسی صورت میں ضائع کیا جا سکتا ہے جب ماں کو کوئی بڑا خطرہ ہو، سخت بیمار ہونے کا یا جان